الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں، بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے اور یہ بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد پھر آخری تیسرا عشرہ ہے جو آخری بھی ہے اور پورے رمضان کا سب سے قیمتی حصہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی ایک ایک لمحے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے کما حقہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں رمضان کیا ہے ہم لوگ جانتے نہیں۔ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس خیال سے کہ بندے کہیں رمضان کی وقات کو نہ سمجھیں، رمضان کو معمولی مہینہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے خود رمضان کا تعارف کرایا، رمضان کا تعارف کرایا۔ سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ کسی مہینے کا تعارف اللہ نے نہیں کرایا، نہ رجب کا، نہ ذوالقعدہ کا، نہ ربیع الاول کا، نہ محرم کا۔ جس مہینے کا اللہ نے تعارف کرایا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا ہے۔ کیوں؟ بڑی بات ہے۔ اور بڑا آدمی کسی کا اگر تعارف کرائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز معمولی نہیں، بہت بڑی۔ اگر ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ دے فلاں آدمی سے میرے 6 تعلقات ہیں، فلاں آدمی میرا خاص آدمی ہے، تو سارے لوگوں میں اس آدمی کی عظمت گھٹ جائے گی، ہے نا؟ بڑھ جائے گی نا۔ ارے یہ وزیر اعظم کے آدمی ہے صاحب، ہزاروں کے مجمع میں ان کا تذکرہ ہوا۔ ظاہر ہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو مگر اللہ سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا۔ نماز میں اسی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے یہی آواز پہنچائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ ایک چیز دوسری چیز سے بڑی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود رمضان کا تعارف کرایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے سمجھیں کہ رمضان معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز۔ اور تعارف بھی کس انداز سے کرایا وہ بھی سنیے۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تمہیں رمضان کا مہینہ نہیں معلوم؟ رمضان کا مہینہ بہت عظمت والا ہے، بہت عظمت والا، ہلکے میں نہ لینا۔ اور رمضان کی یہ جو عظمت ہے اور فضیلت ہے ہر مہینے پر، وہ کیوں ہے وہ بھی سن لو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ نے کیا بات بتائی؟ 11 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے افضل ہے۔ لیکن سب سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا رمضان کے مہینے کی فضیلت کی بنیاد اور بیس اور اساس اور جڑ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، قرآن۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 2 باتیں ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ عظمت والا ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرے یہ پتا چلا کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا ہے کیوں؟ قرآن عظمت والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کی عظمت قرآن کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ اصل عظمت والی چیز کیا ہے؟ بولو نا، قرآن ہے۔ اصل عظمت قرآن کی، اس سے باعظمت کوئی چیز نہیں۔ اور باعظمت چیز سے جب کسی کا رشتہ ہو جاتا ہے تو اس چیز میں بھی عظمت آ جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ کاغذ ہے، یہ پڑا ہوا ہوتا، کوئی بھی چھوتا، پھینک دیتا، نالی میں جاتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کاغذ پر جب قرآن لکھ دیا گیا، اس کاغذ کی کتنی عظمت ہو گئی۔ اس کو چوم رہے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اس کو سر پہ رکھ رہے ہیں، اس کو جزدان میں رکھ رہے ہیں، اور بغیر وضو کے اسے بولو چھو بھی نہیں سکتے۔ کاغذ کی صرف عظمت نہیں ہوئی، بلکہ اس کاغذ کے اوپر جو جلد چڑھا دی گئی، کاہے کے گتے ہیں وہ؟ دفتی کے۔ کوئی عظمت نہیں تھی ان کی، کوئی مقام، کوئی بزرگی نہیں تھی، مگر جب جلد قرآن کی بن گئی تو کہا قرآن کو نہیں چھو سکتے، اس جلد کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اللہ اکبر! قرآن سے تعلق کا یہ نتیجہ، قرآن سے رشتے کا یہ نتیجہ، معلوم یہ ہوا کہ اصل عظمت کاہے میں؟ قرآن میں ہے۔ اور کیوں ہے عظمت قرآن میں؟ اس لیے قرآن کیا ہے؟ کلام ہے کس کا؟ رب العزت کا، رب العزت کا، یعنی عزت اور عظمت کا جو مالک ہے، عزت اور عظمت کو جس نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اور ایک خاص بات اس کلام میں اور ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ پتہ ہے؟ غور کرو، دنیا کی ہر چیز، آخرت کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز، بڑی سے بڑی چیز، آخرت کی بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مخلوق۔ کیا ہے؟ ارے آنکھیں کھول کے بیٹھو، آنکھیں کھول کے، کیا چیز ہے؟ ہر چیز کیا ہے؟ مخلوق کا مطلب، مخلوق کا مطلب بنائی گئی، پیدا کی گئی، ہر چیز پیدا کی گئی ہے، اور جو چیز پیدا کی گئی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز بنائی ہوئی ہے، اور ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ ہر چیز بنائی ہوئی ہے، کعبہ مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، جہنم مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، نبی مخلوق ہے، ولی مخلوق ہے، اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ مخلوق ہیں، مگر قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہے۔ لہذا قرآن کی عظمت عجیب چیز ہے، بہت عظمت والا ہے قرآن کریم۔ جہاں جہاں یہ پہنچتا ہے عظمت وہاں پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی سفارش کس کی ہے؟ بولو، قیامت کے دن سفارش ہوگی نا۔ شافع محشر کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سفارش بہت بڑی، بہت بڑی، آپ شافع محشر ہیں۔ آپ سے پہلے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں کی بخشش کا آسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی سفارش ہے۔ تہجد کا کیا معلوم کیسی ہیں کیسی نہیں، قبول ہے قبول نہیں۔ روزے رکھے تو ہیں مگر جیسے ہونا چاہیے ویسے تو نہیں ہے۔ کوئی عبادت ویسی نہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک آسرا ہے۔ کیا آسرا ہے؟ کچھ کمی اگر ہوگی تو ہمارے آقا سفارش کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حدیث میں ہے، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے سفارش کی اجازت ملے گی، سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے، اور خالی اپنی امت کی نہیں، کس کی؟ ارے کس کی؟ ہر نبی کی امت کی۔ ہر نبی کی امت کے کام اللہ کے نبی آئیں گے، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ حساب کتاب شروع ہو، سب بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اور حضور کہیں گے انا لہا، میں سفارش کروں گا، آپ کی سفارش ہوگی، کام بنے گا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ ارے ہے حضور کی سفارش، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضور سفارش کرے، حضور کی سفارش بھی قبول، حضور کی شکایت بھی قبول۔ حضور کی سفارش بھی قبول اور حضور کی شکایت بھی قبول۔ جس کی سفارش کر دیں گے وہ جنتی، اور جس کی شکایت کر دیں گے اس کا کوئی ٹھکانہ بولو ہوگا۔ حضور جس کی شکایت کریں گے، بڑے پیر صاحب کہیں گے ارے ہوڑو میرا آدمی ہے معاف کر دیجئے، کہیں گے۔ خواجہ اجمیری نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، اللہ کے نبی جس کو دھتکار دیں گے کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا۔ آپ جس کی شکایت کریں گے کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی شکایت کریں گے کس کی؟ بہت بڑا مجرم بد نصیب آدمی ہوگا حضور جس کی سفارش کرے۔ ارے ہے نہیں، اللہ کی عدالت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شکایت کریں گے وہ آدمی کیسا ہوگا؟ بڑا بد نصیب ہوگا، ارے ہوگا، بڑا مجرم ہوگا۔ حضور سفارش کریں، باپ سفارش کر رہا ہے کہاں؟ عدالت میں، پولیس افسر کے سامنے، یہ میرا بیٹا چور ہے، اس کو سزا دیجئے۔ تو باپ یہ بات کہے گا اپنے بیٹے کے بارے میں؟ بولو سوچو، باپ کہے گا؟ باپ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجئے بہت خطرناک بات ہے۔ کس دل سے کہے گا باپ اپنے بیٹے کی شکایت؟ کس دل سے کرے گا؟ باپ کا بیٹا بہت برا ہو، بہت برا ہو، بہت برا ہو، مگر باپ ہے وہ، اس کے دل کا ٹکڑا ہے یہ، آنکھوں کا نور ہے یہ، شکایت کرے گا نہیں، مگر پھر بھی شکایت کر دے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے باپ کو، بہت تکلیف پہنچائی ہے۔
باپ کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اللہ کے نبی کو ہر امتی سے اس سے بولو اس سے بہت زیادہ. حضور شکایت کریں گے، کس دل سے شکایت کریں گے آپ؟ کوئی کام اس نے شکایت والا کیا ہوگا جبھی حضور شکایت کریں گے. آپ بتائیے وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے حضور اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن شکایت کریں گے؟ وہ کون سا کام ہے؟ نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، حج نہیں کیا تھا. نہیں، حضور جس کی شکایت کریں گے وہ اس کی شکایت کریں گے جس نے قرآن جیسی دولت کو ٹھکرا دیا، قرآن جیسی دولت سے منہ موڑ لیا، قرآن سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ لیا. خود قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو، آنکھیں بند کر کے سر ہلاتے رہو بس خالی، یہ میری قوم ہے، اس نے، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو کیا کہا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کیا چاہتے ہیں؟ قرآن بہت بڑی چیز ہے اور ہر امتی کا قرآن سے تعلق ہو. قرآن سے دوری جس کی بھی ہے اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں وہ مجرم ہے، اور اتنا بڑا مجرم ہے آپ سب کی سفارش کریں گے، قیامت کے دن اس مجرم کی شکایت کریں گے جو قرآن سے رخ توڑ لے، منہ موڑ لے. اس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن بہت بڑی چیز ہے، اس کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے. اس سے رخ موڑ لینا، اس سے تعلق توڑ لینا، یہ بہت بڑی شقاوت اور بدنصیبی ہے. اللہ فرماتا تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم رمضان کیا ہے؟ رمضان میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے، ہر دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جہنم کے 7 دروازے، ہر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. نیکیوں کا ثواب گھٹا دیا جاتا ہے نا؟ دیکھیے نیکیوں کا ثواب کیا کرا جاتا ہے؟ ارے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے تو نہیں کہا بڑھا دیا جاتا ہے. آپ نے سر پھر اس پہ بھی ہلایا کہ ہاں گھٹا دیا جاتا ہے. نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے. کوئی آدمی روزے دار کا روزہ کھلوا دے تو بخشش، کوئی اپنے مزدور، اپنے ملازم کا کام کم کر دے تو بخشش، کوئی اس کی رمضان بھر تنخواہ تھوڑی سی بڑھا دے تو بخشش. بہانے سے بخشش لٹ رہی ہے رمضان میں. یہ سب رمضان میں ہو کیوں رہا ہے؟ کیا خاص بات ہے رمضان میں؟ اللہ کہتا تم نے سمجھا نہیں، یہ ساری برکتیں رمضان کی کیوں ہیں؟ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل. اصل برکت، اصل عظمت کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. یہ جہاں پہنچا اس نے عظمت پیدا کر دی. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے عظمت والا، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے عظمت والی. کون سی رات ہے وہ؟ ارے کون سی ہے؟ بولو. ہم مسکرا رہے ہیں، بتا نہیں. شب رات، پھر نوچندی، پھر کون سی؟ شب قدر.
شب مانے رات اور قدر مانے عزت اور عظمت. یہ سب سے عزت اور عظمت والی رات ہے. یہ 1000 مہینے کے برابر ہے، افضل ہے 1000 مہینے سے. اس میں فرشتے بے گنتی بے حساب آتے، اس میں جبریل بھی آتے ہیں. اس رات میں یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ رات تمام راتوں سے افضل کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس میں قرآن نازل کیا. رمضان کیوں افضل ہے؟ قرآن نازل ہوا. شب قدر تمام راتوں سے افضل کیوں ہے؟ اس رات میں قرآن نازل ہوا. قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان تمام زبانوں سے عزت والی. وہ کون سی زبان ہے؟ بنگلہ ہے نا؟ ارے ہندی کون سی؟ عربی. اس سے افضل کوئی زبان نہیں. کہ یہ تو انٹرنیشنل زبان ہے ہی نہیں، یہ تو خالی سعودی عرب میں بولی جاتی. کہ آپ جھوٹے، پوری دنیا میں یہ زبان بولی جاتی ہے. جہاں جہاں دنیا ہے وہاں وہاں اسلام ہے، اور جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں اذان ہے، اور جہاں جہاں اذان ہے وہ اذان ہندی میں ہوتی ہے. ارے کاہے میں ہوتی؟ کس زبان میں ہوتی؟ اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. اگر ہم فارسی میں کہہ دیں اللہ بزرگ برتر است، ترجمہ کر دیں، اذان نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی مینارے پہ کھڑا ہو جائے اور 5 وقت نماز کے وقت اعلان کرنے کا اللہ سب سے بڑا ہے، اذان نہیں مانی جائے گی. اذان کب معتبر ہوگی؟ جب عربی میں. اور کہاں؟ امریکہ میں، لندن میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، فارس میں، بنگلہ میں، ہندی میں، ہر جگہ عربی میں. اذان جہاں ہوتی وہیں نماز ہوتی ہے، اور نماز جو ہے وہ اردو میں ہوتی ہے، نماز بھی عربی میں، جمعے کا خطبہ بھی عربی میں. پوری دنیا میں عربی بولی جاتی نہیں بولی جاتی؟ کہا یہی نہیں، آنکھوں کو اور ذرا بڑا کرو. پتہ ہے مرنا ہے نہیں مرنا ہے؟ نہیں مرنا ہے. وہ کون ہے جس کو نہیں مرنا ہے؟ سب کو مرنا ہے. مرنے کے بعد کہیں کا رہنے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر آدمی کی زبان آٹومیٹک طریقے پر عربی میں بدل جائے گی. عربی میں سوال ہوں گے، عربی میں جواب دیے جائیں گے. قبر میں 3 سوال ہوں گے، وہ کون سی زبان میں ہوں گے؟ عربی میں. سمجھے گا بھی اور جواب بھی دے گا. من ربک، کون ہے تمہارا رب؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. وما تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں؟ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جو جواب نہیں دے پائے گا غیر ایمان والا، وہ بھی عربی میں بولے گا. کیا بولے گا؟ ہمیں نہیں پتا. وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا. تو زبان سب کی، مرنے کے بعد عربی. تو عربی صرف دنیا کی زبان نہیں ہے، دارین کی زبان، دنیا کی زبان، عالم برزخ کی زبان، عالم حشر کی زبان. فرشتے جو لکھتے ہیں نیکیاں اور برائیاں، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، مینٹین ہو رہے ہیں، حساب کتاب ہونا ہے، یہ کس زبان میں لکھے جاتے ہیں؟ عربی میں. قیامت کے دن نام اعمال دیا جائے گا، وہ عربی میں. ہر آدمی سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لو اپنا نام اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود سے پڑھ لو، اور اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو. عربی میں. جنت میں پہنچ گئے، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ بنگلہ چلے گی وہاں؟
ہے انگلش، گڈ مارننگ، یہ چلے گا؟ کیا چلے گا وہاں؟ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو صرف سلام کی آواز آئے گی۔ کون کون سلام کرے گا؟ یدخلون علیہم من کل باب والملائکہ، ملائکہ فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تمہارے اوپر، مبارک ہو تم کو، تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ کس زبان میں بولیں گے؟ عربی میں۔ جنتی آپس میں سلام کریں گے اور اخیر میں حد ہو جائے گی، حد ہو جائے گی۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے آخر میں اللہ تعالی جنتیوں کو سلام کرے گا خود۔ کون سلام کرے گا؟ اللہ۔ کس کو؟ قرآن میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، اور سلام بولا جائے گا اس رب کی طرف سے جو رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا مرتبہ کسی آدمی کا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ خود سلام کرے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا جنت کی زبان عربی؟ حضور نے کہا احب العرب، عربوں سے محبت کرو، اور ایرانیوں کی رگ رگ میں عربوں کی نفرت اور عداوت بھری ہوئی ہے۔ عجیب ایران ہے۔ حضرت عمر کی نفرت، صحابہ کی نفرت، اور لکھا ہے کہ وہ آئیں گے جو ہمارے آخری امام، وہ آ کر کے قبضہ کریں گے سعودی عرب کے اوپر اور حرم میں حکومت کریں گے، حضور کا روضہ گرا دیں گے، قبریں اکھیڑ دیں گے، ابو بکر عمر کی لاشوں کو نکالیں گے، سولی پر لٹکائیں گے۔ یہ کینہ نہیں ہے اور کیا عداوت ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مومن کے دل میں حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ احب العرب، عربوں سے محبت کرو۔ کیوں؟ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، اس لیے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن عربی زبان میں ہے، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي، اور جنتیوں کی زبان بھی کون سی ہے؟ عربی۔ حضور کہہ رہے ہیں محروم ہے، شقی ہے، بدنصیب ہے، غرضے کی یہ زبان عظمت والی کیوں ہے؟ رمضان عظمت والا کیوں؟ اس میں قرآن نازل ہوا۔ شب قدر عظمت والی کیوں؟ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ عربی زبان عظمت والی کیوں؟ اس میں قرآن نازل ہوا۔ جبریل عظمت والے کیوں؟ وہ قرآن لے کے نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی تمام رسولوں میں عظمت والے کیوں؟ آپ پر اللہ کا کلام قرآن نازل ہوا۔ یہ امت تمام امتوں میں عظمت والی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رہبری کے لیے قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن اتنی بڑی چیز ہے، حضور نے کہا اگر اب بھی تم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضور شکایت کریں گے میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یہ رمضان عظمت والا قرآن کی وجہ سے۔ اس میں سب سے عظمت والا کام بھی کیا ہے؟ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، اور الحمدللہ صرف رمضان ہی کا ایسا مہینہ ہے اس میں اتنا قرآن پڑھا جاتا، اتنا کسی مہینے میں نہیں پڑھا جاتا، اور ایسے پڑھا جاتا ایسے کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ کیسے؟ پورا قرآن نماز شروع سے آخر تک پڑھا بھی جاتا اور سنا بھی جاتا ہے۔ کون سی نماز؟ نماز تراویح۔ رجب میں کوئی پڑھ لے تراویح تو بولو، ربیع الاول میں، کسی مہینے میں نہیں، صرف رمضان۔ اور اس وقت جو آپ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولو، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے سند دے دی کیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا کام کس کا ہے؟
کوئی اپنے بیر کھٹے نہیں بتاتا. ہر آدمی کہتا میرا عمل سب سے اونچا، میرا کام سب سے اونچا، میرا کام سب سے اچھا، ہم سب سے اچھے. اللہ کے نبی کا فیصلہ مانو. حضور کیا کہتے ہیں؟ خیرکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے. کوئی محروم نہیں رہے گا آپ کی امت میں سے. یا سکھانے والے بن جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ. الفاظ سیکھو جب بھی اچھے ہو، الفاظ یاد ہو گئے معنی سیکھو، مطلب سیکھو جب بھی اچھا کام ہے. اللہ کی مہربانی سے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے دربار میں جمع فرمایا. کاہے کے لیے؟ قرآن کے معانی اور مطالب کو سیکھنے کے لیے. قرآن کیا چیز؟ ہم لوگ تو ناقدرے ہیں. گھاس منڈی میں ہیرے کی قیمت کیا پتہ چلے گی؟ جوہری اور بادشاہ جانتے ہیں. فاروق اعظم سے پوچھئے، حضرت فاروق اعظم جوہری ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہاں؟ حضور کی محفل میں. کون؟ ہم لوگ صحابہ. کہنے کا اور ارادہ تھا اب اٹھ کے گھر جائیں. حضرت عمر کہنے لگے ہم لوگوں کا ارادہ تھا اب بہت دیر سے بیٹھے حضور کی محفل میں، اب چلیں. کہنے اتنی دیر میں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو قرآن کے نازل ہونے کے وقت طاری ہوتی تھی. حضور پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حالت آپ کی بدل جاتی تھی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن میں بڑا وزن ہے. اتنا وزن ہے سخت سردی میں آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا. اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوتے تو مارے وزن کے اونٹنی کی کمر دوہری ہو جاتی. زید بن ثابت کی ران پہ ران رکھے ہوئے تھے اور وحی نازل ہوئی تو کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے جانا چاہتے تھے، اتنی دیر میں حضور پہ وہ کیفیت طاری ہو گئی، قرآن نازل ہو رہا ہے. ہم سب لوگ رک گئے. ہم سب لوگ رک گئے. کاہے کے لیے رک گئے؟ کوئی اللہ کا تازہ حکم آ رہا ہے، قرآن کی کوئی تازہ آیت نازل ہو رہی، کوئی نیا پیغام اللہ کا آنے والا ہے. چلو وہ سن کے جاتے ہیں. کہتے ہیں جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. ادھر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور پھر آپ نے کیا کہا؟ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں اور زیادہ دیجئے، اور زیادہ دیجئے. اے اللہ کم نہ کیجئے، اور دیجئے، کم نہ کیجئے. پھر آپ نے کہا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اور اے اللہ ہماری عزت بڑھا دیجئے، ہمیں ذلیل نہ ہونے دیجئے، ہماری عزت میں اضافہ کر دیجئے، ہمیں ذلیل نہ ہونے دیجئے. وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں دوسری قوموں سے ہماری فضیلت کو، درجے کو، اجر و ثواب کو بڑھا دیجئے، ہم سے آگے کسی کو نکلنے نہ دیجئے. اور آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، اور اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کر لیجئے. ہمیں بھی ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ مطلب بندہ راضی کب ہوتا، خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کو دولت ملتی تو بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اس کا کاروبار خراب ہو جاتا تب پتہ نہیں کیا ہو گیا. بتائیے، اللہ میاں ناراض ہو گئے، شکایت کر رہا اللہ میاں کی. اب راضی کہاں ہے یہ؟ صحت کی حالت میں بندہ راضی ہوتا ہے خدا سے، بیماری کی حالت میں ناراض ہو جاتا ہے. جب دولت خدا دیتا ہے تو راضی ہوتا ہے،
جب اللہ تعالیٰ دولت چھین لیتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، اولاد دیتا ہے تو راضی ہوتا ہے، اور اولاد جب نہیں دیتا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اے اللہ ایسا نہ کیجئے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو آقا کی مرضی وہی غلام کی مرضی۔ دے تو اچھا، نہ دے تو اچھا، کیا کھاؤ گے؟ غلام سے پوچھا آقا نے کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا جو آپ کھلائیں گے۔ کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنائیں گے۔ کیا پیو گے؟ جو پلائیں گے۔ میں تو غلام ہوں، جو میری جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے نوازش ہو رہی ہے تب تک تو بہت خوش ہیں، اور ذرا امتحان ہوا تھوڑا سا بس اللہ سے ناراض ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ جب بندے کا امتحان لیتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت بڑھا دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب اللہ امتحان لیتا ہے اور روزی کے دروازے تنگ کر دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے مالک نے میری توہین کر دی، ہم مستحق نہیں تھے اس کے، توہین کر دی۔ حضور کہہ رہے ہیں اللہ سے ناراض ہو کے جاؤ گے کہاں؟ بولو، کچھ کر لو گے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھو۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، سب کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اتنا اونچا مقام ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار آدمی تھے، ارے تھے نہیں تھے؟ اسلام لائے تو کیا کیا؟ ساری دولت اسلام پہ قربان۔ ایک دن اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ ٹھیک سے تہمت باندھتے اور گرا لگا لیتے، تو کیا کیا؟ باقاعدہ ببول کے کانٹے سے اس کو روکا۔ تو جبریل آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا ہے ابو بکر سے میرا سلام کہہ دو۔ کس نے کہا؟ ارے جبریل نے آ کے پیغام سنایا اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر سے میرا سلام کہہ دو، اور ابو بکر سے پوچھو کیا تم راضی ہو ہم سے؟ تم تو بڑے مالدار آدمی تھے، سب کچھ اسلام کی خاطر لٹ گیا، اس پوزیشن میں ہم سے راضی ہو، ناراض تو نہیں ہو؟ صدیق اکبر نے سنا تو مارے خوشی کے جھومنے لگے، بلا ربی راضی، بلا ربی راضی، ہاں ہاں ہم اپنے رب سے راضی، ہم اپنے رب سے خوش ہیں۔ یہ سب مالک کے راستے میں ہوا۔ کتنا بڑا مقام ہے پتہ ہے؟ بولو یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کا یہ مقام، اللہ کیا کہتا صحابہ کے بارے میں، سب کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور میرے بندے بھی مجھ سے راضی ہیں۔ بیوی بیوہ ہو گئی خوش ہیں، بچے یتیم ہو گئے مگر ناراض نہیں ہیں، پورا گھر لٹ گیا، کاروبار پٹ گیا، سب چھوڑ کے مدینے آ گئے مگر راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آپ کو پتا ہے مرتے وقت بھی جب یہ خبر دی جائے کہ میاں تم بھی راضی ہو اللہ سے، اللہ بھی تم سے راضی ہے، تو ساری منزلیں آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جن سے مرتے وقت کہا جاتا ہے چلو اللہ بھی تم سے راضی ہو تم بھی راضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھائی ہے چچا زاد، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ 13 سال کے تھے جب حضور کا انتقال ہوا۔ 13 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، تھے بڑے سمجھدار۔ کہنے لگے ایک دن ہم اپنی خالہ کے وہاں رات میں رکیں گے۔ بہت سارے بچے اپنے خالہ کے وہاں رک جاتے ہیں، ان کی خالہ کون تھی پتہ ہے؟
عبداللہ ابن عباس کی خالہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، حضور کی بیوی عبداللہ ابن عباس کی کون ہے؟ خالہ. کیا ہے؟ خالہ. جب خالہ ہیں تو حضرت عباس حضور کے کیا ہوئے؟ اب دیکھنا کتنی دیر لگتی جوڑنے میں رشتہ. ارے بولو کون ہوئے؟ حضور کے ساڑھو. حضرت عباس حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے ساڑھو بھی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں اور ساڑھو بھی ہے. حضرت زبیر کون ہیں؟ حضور کے پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں اور ساڑھو بھی ہیں. کون؟ حضرت اسما کے شوہر ہیں. اسما صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. اور اسما اور حضرت عائشہ دونوں بہنیں ہیں اور دونوں بہنوں کے شوہر کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں ساڑھو ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کے حضور کیا ہوئے؟ کیا ہوئے بولو؟ خالو بھی ہوئے اور بھائی بھی ہیں، چچا داد بھائی بھی ہیں. تو ایک دن خالہ کے وہاں رکے. اچھا خالہ کے وہاں کائے کے لیے رکے؟ آئس کریم کھائیں گے؟ خالہ کے وہاں ٹی وی دیکھیں گے؟ 13 سال کے ہیں، کاہے کے لیے خالہ کے وہاں اس لیے رکیں گے حضور وہاں آج ٹھہریں گے اور رات میں دیکھیں گے اللہ کے نبی کرتے کیا ہے، دن میں کیا کرتے ہیں حضور پتہ ہے، رات میں حضور کون سا عمل کرتے ہیں دیکھیں گے اور ہم بھی وہی کرنے کی یہ جذبہ ہے. پھر گئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر پہ اور اس کے بعد آپ نے کھانا وانا کھایا، گھر والوں سے ضروری بات چیت کی، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد آپ اٹھ گئے تہجد کے لیے اور آپ استنجے خانے گئے. جیسے ہی استنجا کرنے گئے عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے حضور ہر وقت وضو سے رہتے ہیں، ابھی استنجا کر کے آئیں گے وضو کر لیں گے حضور اور پانی بھریں گے، لہذا جلدی سے لوٹے میں پانی رکھ دیا. مسواک بھی حضور کرتے، مسواک بھی رکھ دی. اللہ کے نبی جو اندر سے نکلے باہر آئے، دیکھا ارے پانی رکھا ہوا ہے، مسواک رکھی ہوئی، یہ کس نے کیا؟ تو ان کی خالہ نے بتایا ابن عباس نے. حضور خوش ہو گئے. خدمت کی ہے نا، حضور خوش ہو گئے. ہماری اولاد ہماری خدمت کرتی، ہم کبھی دعا بھی نہیں دیتے، ہم خوش بھی نہیں ہوتے. یہ نبی کی سیرت ہے. بیوی نے خدمت کی، اس کو دعا دے دو، اس کو انعام دے دو. اولاد نے خدمت کی، انعام دے دو. کسی نے خدمت کی، انعام دے دو. نبی نے کیا بھی، سیرت بھی، نبی نے وصیت بھی کی. اللہ کے نبی نے فوراً دعا دی عبداللہ ابن عباس کو. کیا دعا دی حضور نے؟ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. کیا چیز؟ دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو قرآن کا علم عطا فرما. قرآن سب سے بڑی چیز ہے نا، قرآن کا علم عطا فرما. اب پتا ہے آپ کو اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، 2 سال ان کی خلافت رہی. کتنی عمر ہو گئی؟ اب کتنی ہو گئی؟ 13 سال کے تھے، 15 سال. حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر نے جو ان کی کمیٹی تھی مشورے والی، یعنی جو ان کی کابینہ تھی، جو ان کے وزیر تھے جن سے خاص مشورہ کرتے تھے، بڑے قداور صحابہ، بڑے اونچے درجے کے صحابہ، بدری صحابہ، ان میں ایک سب سے کم عمر کا ممبر بھی تھا، ممبر پارلیمنٹ. حضرت عمر کی شورا کا رکن، سب سے کم عمر، جس کی عمر صرف کتنی تھی؟ 15 سال. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. سب سے چھوٹے. جب چھوٹا بچہ بڑوں کے برابر بٹھا دیا جائے تو بڑوں کو بہت اچھا لگتا ہے نا، بولو اچھا لگتا ہے. انسان کی فطرت، آدمی کا کل کا لڑکا بتائیے میرے برابر بٹھا دیا، اتنے بڑے بڑے تو ہمارے خود پوتے ہیں، ابھی بڑے لوگوں کو برابر ہمیں بٹھا، ابھی کل کا لڑکا بتائیے میرے برابر بٹھا دیا. حضرت کہا نہیں کسی نے، حضرت عمر سمجھ گئے. حضرت عمر نے ان سب کو جواب دیا، اس لڑکے کو ہم نے تمہارے برابر کیوں بٹھایا؟ حضرت عمر کا سوال انداز دیکھیے، کہنے یہ بتاؤ
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. کیا ترجمہ ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، مکہ فتح ہو جائے، اور لوگوں کو اے پیغمبر دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھ لیں، اللہ کی تسبیح پڑھیے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ بہت رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے. یہ سورت حضرت عمر نے پڑھی اور جتنے ممبر سے سب سے پوچھا، ہاں بھائی اس سورت میں کیا بتایا گیا ہے، بتاؤ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ تو ایک کیا کہہ رہا ہے، ایک صاحب نے بتایا اس میں یہ بتایا جا رہا اللہ کی مدد آنے والی ہے، دوسرے سے انہوں نے کہا اس سے بتایا جا رہا مکہ فتح ہونے والا ہے، تیسرے نے بتایا دین بہت تیزی سے پھیلنے والا ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں دین میں داخل ہو جائیں گے. حضرت عمر نے کہا اور کچھ؟ پھر وہ 15 سال کے لڑکے سے پوچھا، عبداللہ ابن عباس ہے، تم کیا کہتے ہو، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے نازل ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کو اس سورت کو نازل کر کے بتایا، اے میرے محبوب دنیا میں رہنے کا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، اب دنیا میں نہ رہیے بلکہ ہم سے ملاقات کی تیاری کیجئے، ہمارے پاس آ جائیے. حضرت عمر کیا بولے، جو یہ لڑکا سمجھا ہے وہی میں بھی سمجھاؤں. سارے صحابہ خاموش ہو گئے، اس بچے کا ذہن جہاں پہنچا وہاں ہمارا نہیں پہنچا. قرآن کے اتنے بڑے عالم بن گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں نبی کو کاہے کے لیے بھیجا تھا؟ کاروبار کرانے کے لیے نا، پھر ارے دین پھیلانے کے لیے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا جب مکہ فتح ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے اور لوگوں کو دین میں داخل ہوتا دیکھ لیں بڑی تعداد میں، تو آپ کے دنیا میں جانے کا مقصد پورا ہو گیا. دنیا میں دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، میرے محبوب وہاں رہ کے اب کیا کریں گے، اب آپ میرے پاس چلے آئیے گا اور تسبیح اور استغفار پڑھیے گا. حضرت عمر نے، یہ عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم بنے، ان کی قبر کہاں ہے پتہ ہے؟ طائف میں. کہاں؟ طائف میں. جب ان کا انتقال ہوا وہ سنیے، جب ان کا انتقال ہوا کفنایا گیا تو ایک پرندہ جو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا وہ آیا اور کفن میں داخل ہو گیا اور پھر نکلا نہیں. جب قبر میں لٹایا گیا تو آواز آئی، آواز آ رہی، دکھائی کوئی نہیں دے رہا. کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، لوٹ چل اپنے رب کے پاس. لوٹ چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں گئے تھے، جہاں سے آئے تھے وہیں. اے اطمینان والی روح، اے وہ روح جو اللہ کے ذکر سے جسے سکون ملتا تھا، اللہ کا ذکر قرآن ہے، جو قرآن کا خادم تھا، اے اطمینان والی روح لوٹ چل اپنے رب کے پاس. کیسے؟ راضیۃ مرضیہ، تو بھی خوش ہے اور تیرا مالک بھی تیرے جانے سے خوش ہے. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص اعلیٰ درجے کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو حضور نے یہی دعا مانگی تھی، کیا؟ ورضی عنا ورضانا، اے اللہ ہمیں بھی راضی کر لیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے. پھر آپ نے کہا صحابہ سے، پتہ ہے تمہیں اس وقت قرآن کی وہ آیتیں جبریل لے کے آئے ہیں، اگر کوئی ان پر عمل کر لے، مرد ہو یا عورت، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں. وہ آیتیں کون سی تھی؟ وہی جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ مومنون کی آیتیں. اگر ہم ان سب کا مطلب بتائیں گے آپ کو
تو ظاہر بات ہے ٹائم بہت تھوڑا لگے گا اس میں. اتنی دیر تو تمہید میں لگی, آیتوں کا مطلب بتائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. کتنی دیر ہو گئی ماسٹر صاحب؟ پھر بھی 1 گھنٹہ تو ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا ہے نا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, سنیے خلاصہ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہی ایمان والے کامیاب ہوئے, کون سے؟ جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں, جنہوں نے اپنا کاروبار جما لیا, وہی کامیاب ہوا. کون کامیاب ہوا؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا, وہی کامیاب ہوا. کامیاب مرد اور عورت کون لوگ ہیں؟ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون, وہی ایمان والے کامیاب ہوئے. کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی, پہلا زینہ, پہلا درجہ کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ نماز. نماز کے بغیر اسلام میں کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے. نماز ہر ایک پر فرض ہے, ہر حال میں فرض ہے. سب سے پہلی چیز جو فرض, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندے پر لازم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کب فرض ہوئی؟ مکے میں. کہاں؟ عرش اعظم پہ بلا کے, معراج کی رات میں. کئے وقت کی فرض ہوئی تھی؟ 50. گھٹ کے کتنی بچی؟ 5. ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 کا. اور رمضان میں اور زیادہ. تو نماز فرض کس پر فرض ہے؟ یہ مالداروں پر نا. پھر غریب ہو یا مالدار ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, نوجوان ہو یا بزرگ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, نیک ہو یا برا ہو, حاکم ہو یا محکوم ہو, نبی ہو یا ولی ہو, صحت مند ہو یا بیمار ہو, امن کی حالت میں ہو یا صحت کی حالت میں ہو, کسی حال میں, کسی موسم میں, کسی پر نماز معاف نہیں. پہلا رکن. پتہ چلا جمعے کی پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں. پابندی سے پڑھیں. خالی نماز پڑھنے والے کامیاب نہیں, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا مطلب دل اللہ سے لگا ہوتا جب نماز پڑھتے ہیں, اور جب دل اللہ سے لگا ہوگا تو آنکھیں بھی اپنی جگہ پہ ہوں گی اور ہاتھ بھی اپنی جگہ پہ ہوں گے, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوگی. اور دل اگر گڑبڑ ہے تو پھر ہر چیز گڑبڑ ہے. دل خشوع کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو آدمی کی نماز دیکھیے آپ, وہ کیا کر رہا ہوگا؟ اپنی داڑھی میں انگلی ڈالے گا ایسے ایسے ہے. جب دل میں خشوع ہوگا تو کبھی کان میں انگلی ڈالے گا, کبھی کھجلائے گا, کبھی اپنا دامن سمیٹے گا. ایسا ہوگا؟ بولو. 26 جنوری اور 15 اگست کو جب جھانکیاں نکلتی, پریڈ ہوتی ہے, اس میں جو بٹالینس ہوتی ہیں, جتنے فوجی ہوتے ہیں, تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان میں سے کوئی آدمی ناک پہ انگلی ڈالے ہوتا ہے, کوئی کھجلی کر رہا ہوتا ہے. ارے ہے نا, دیکھا ہے نا. کوئی منہ پھیلا رہا ہوتا ہے, جمائی لیتا ہے. دیکھا آپ نے کسی کو جمائی لیتے وہ دیکھا؟ آپ بتائیے. حاکم دیکھ رہا ہے, یہاں سب سے بڑے حاکم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, جمائیاں بھی آ رہی ہیں, کھجلی بھی ہو رہی ہے, اور صاحب ادھر ادھر دیکھ بھی رہے, دماغ بھی ادھر. یہ کامیابی ہے. کامیابی کے لیے شرط ہے کیا؟ خشوع, دل لگاؤ. سنت کے مطابق جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو دل لگتا ہے. جب آدمی کھڑا ہو تو اس کی نگاہیں کہاں پہ ہونا چاہیے نماز کی حالت میں؟ کہاں پہ؟
نہیں بول رہا. اچھا کہاں پہ ہونا چاہیے؟ اتنی دیر میں کیوں بولے آپ؟ ہے سجدے کی جگہ پہ. اور جب رکوع کرے تو دونوں پیروں کے درمیان میں. اور جب سجدہ کرے تو ناک پہ. اور جب التحیات پڑھے تو گود میں. اور جب سلام پھیرے تو کندھوں پر. حضرت صدیق اکبر اور ان کے نواسے عبداللہ جب یہ نماز پڑھتے تو ایسا لگتا جیسے لکڑی گڑی ہوئی، جیسے لکڑی گڑی ہوئی. لوگ کہتے اس کا نام خشوع ہے، حرکت ہی نہیں ہو رہی. یا نماز میں ہر چیز نمازی میں ہو رہی ہے. بعض لوگ تو ناک میں انگلی ڈالتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ لگا ہے نہیں لگا. یہ سب نمازی میں ہو رہا ہے. ہم لوگوں کی نماز ہی ہے. میاں اس پہ سزا نہ ملے تو بڑی بات ہے. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہماری نماز جیسے اسٹیشن کی چائے. اسٹیشن کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے نا، لوگ وہاں دور دور سے پینے جاتے ہیں نا. ہے کام چلانے کے لیے گرم پانی ہے، بھائی چلو عادت پڑی ہوئی ہے، تھوڑا تسلی مل جائے گی، یہ ہوتا ہے. تو کامیابی کے لیے پہلی شرط نماز پہلے فرض ہوئی. پھر کیا فرض ہوا؟ زکوٰۃ. مکے میں زکوٰۃ فرض ہوئی نماز کے بعد، مگر زکوٰۃ کی پوری ڈیٹیل نہیں تھی مکے میں. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو ضرورت سے زیادہ بچے سب اللہ کے راستے میں. مدینے پہنچنے کے بعد تفصیل. مدینے پہنچنے کے بعد 2 سال کے بعد روزے فرض ہوئے، اور اللہ کے نبی کی وفات سے 1 سال پہلے حج فرض ہوا. یہ اسلام کے ارکان ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے کامیابی کی علامت؟ نماز میں خشوع. دوسری والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ایمان والوں کی پہچان یہ ہے وہ لوگ نکمی باتوں سے دور رہتے ہیں. نکمی بیکار باتیں، بیکار بات، بیکار کام کبھی کرتے نہیں، بیکار بات کبھی کہتے نہیں، فضول باتیں ان کی زبان سے نکلتی نہیں، بیکار سوال کبھی کرتے نہیں. اور جن کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بحث پھنسا لی ہم نے، روزے کی حالت میں بحث کر رہے ہیں. اور بحث کیا کر رہے ہیں یہ بتاؤ؟ یزید جنتی ہے یا جہنمی؟ کون کون کون؟ جیسے لگتا اپنے بارے میں لکھوا کے آئے ہم جنتی. جس کو اپنے بارے میں پتہ نہ ہو وہ دوسروں کے بارے میں کیا کہے گا؟ اچھا اگر وہ جنتی ہوا تو آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ اچھا جہنم میں اگر گیا تو آپ بچا لیں گے اسے؟ آپ اپنی فکر کیجئے. مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یزید جنتی ہے جہنمی؟ کہنے لگے میاں مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں، ہم یزید کے بارے میں تمہیں کیا بتائیں؟ منزلوں کی بات ہے، راستے میں کیا کہیں. ایک بزرگ تھے تو اخیر وقت میں اس میں مسئلہ کیا ہے، جب آدمی مرنے والا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تلقین. تلقین کا مطلب اس کے پاس بیٹھ کے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے پڑھو. اس سے نہ کہو لا الہ الا اللہ پڑھو، ہو سکتا ہے وہ غصے میں کہتے ہم نہیں پڑھیں گے، سخت وقت ہوتا ہے. تم اس کے پاس بیٹھ کے پڑھو، اسے خود یاد آ جائے گا. اگر اس کی آخری زبان سے آخری بار لا الہ الا اللہ نکلی تو کہاں جائے گا؟ جنت میں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی آخری بات زبان سے نکلی لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. تو لا الہ الا اللہ پڑھو اس کے پاس بیٹھ کر. لوگ پڑھنے لگے تو بزرگ کیا کہہ رہے تھے معلوم؟ ابھی نہیں. لوگ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہے ابھی نہیں، ابھی نہیں. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، اتنے بزرگ آدمی، اللہ والے آدمی، ہم سب کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. لوگوں کو بڑی حیرت. خیر وہ موت ان کی وقت آیا نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ان کی. تو ان سے کہا گیا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ
اور آپ کہہ رہے ابھی نہیں. کہہ رہے تمہیں نہیں پتا وہ شیطان آیا تھا. تم کہہ رہے لا الہ الا اللہ, وہ ہم سے کہہ رہے اچھا کامیاب ہو گئے, ایمان بچا کے لے گئے تم, ایمان پہ ہم ڈاکہ تمہارے ڈال نہیں پائے, کامیاب ہو گئے تم. تو ہم شیطان سے کہہ رہے تھے ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی ایمان پہ خاتمہ ہوا نہیں ہے, تو کیسے کہہ دیں ہم کامیاب ہو گئے. یہ اللہ والے لوگ ہیں, جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے ہم کیسے اپنے بارے میں فیصلہ کریں. جب اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو دوسرے کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے. مگر ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی اپنی اصلاح کے بجائے دوسرے کی اصلاح کرتا ہے, اپنی خرابیوں کے بجائے دوسروں کی خرابیاں دیکھتا ہے. تو فرمایا کامیاب ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ بیکار کام بیکار بات نہیں کرتے. بیکار بات کیا ہے؟ کل وہ اصحاب کہف کا کتے کا ذکر ہے قرآن میں, اس کا کلر بتائیے کیسا تھا؟ لال تھا یا پیلا؟ ہے بیکار بات. اتحیات یاد نہیں ہے, الٹے سیدھے سوال. آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے بتائیے؟ اتنی قبریں کم ہیں جہاں تم چادر چڑھاؤ. آدم علیہ السلام کی قبر پہ بھی چڑھاؤ گے جا کے کیا؟ اچھا اگر معلوم ہو جائے تو کیا کرو گے تم؟ اتحیات یاد نہیں, دعائے قنوت یاد نہیں, غیر ضروری کام. اور یہ تو ہم لوگوں کو بھی نہیں پتا, ہم لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جا رہا کہیں, ہم نے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا امین آباد جا رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. اچھا کیا فائدہ ہوا آپ کے پوچھنے سے؟ کچھ فائدہ ہوا؟ بیکار سوال تھا نہیں. ایمان والوں کی زبان سے بیکار باتیں ہی نہیں نکلتی ہیں, کام کی بات. ایک بات. دوسری بات یہ, کوئی آدمی اگر نکمی بات میں ان کو الجھانا چاہتا ہے, جب بھی وہ الجھتے نہیں ہیں. آپ گئے, اس نے ایک گالی دی, گالی دینے کا مطلب تھا یہ رکیں اور ڈبل گالی دیں, پھر ہاتھا پائی ہو, پھر جھگڑا ہو. مگر انہوں نے دیکھا, اگنور کر دیا, چلے گئے, چلتے چلے گئے, کامیابی نہیں ہونے دیا. یہ ادا کیا ہے؟ ایمان والوں کی ہے. اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, ارے اس نے گالی دی, اس کو سبق سکھانا ہے. اب سبق سکھانے میں بات گھٹے گی یا بڑھے گی؟ بولو, بڑھے گی. حضرت علی کہتے ہیں وَإِذَا أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي. جب آدمی کوئی کمینے کے پاس سے میں گزرتا ہوں اور وہ مجھے گالی دیتا ہے تو میں وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہیں نہیں کہا ہے, چلو آگے, تمہیں نہیں کہا ہے. اور حضرت علی کون ہے بتائیے؟ جنہوں نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا, جن کی شجاعت کا یہ عالم ہے. لیکن نہیں, فضول کام ہے, ان میں کون چکر میں پڑے. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی تیسری علامت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. دیتے رہنے کا مطلب, ایک مرتبہ زیور بنوایا تھا اور زکوٰۃ دے دی تھی. اس سال زکوٰۃ دی, کل پچھلے سال دی تو تھی. ارے اللہ کے بندو, بار بار دینا ہے. کا ظہر کی نماز کل پڑھی تھی, اب آج نہیں پڑھو گے؟ جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ نماز تو فرض ہوئی کس پر؟ ہر ایک پر. اور زکوٰۃ کس پر فرض ہوئی؟ بولو, مالداروں پر. اور ہم مالدار نہیں ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ, آگے بڑھ کے بیٹھ جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, مالدار کون ہے بھائی؟ ہم میں سے کون مالدار ہے؟ کہنے جب تک ارب پتی کھرب پتی نہ ہو جاؤ مالدار ہی نہیں. شریعت نے الگ بتایا مالدار کون. مسافر کون؟ کہنے کاکوری تک گئے, وہ کہنے مسافر ہو گئے. شریعت کہتی نہیں, 3 منزل سفر کرو تو مسافر, 48 میل کے ارادے سے نکلے تو مسافر. ایسے مالدار شریعت کی نظر میں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا, علی جب تمہارے پاس 200 درہم ہو, کتنے, اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں سے 5 درہم نکالنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا فرض ہے.
درہم ہوتے تھے چاندی کے، 200 درہم، اس میں سے 5 درہم ہوئے اس کا 40واں حصہ۔ اسی سے علماء نے بتایا ہے کہ نصاب کتنا ہوا، 52.5 تولہ چاندی۔ کتنی؟ 52.5 تولہ چاندی، تو زکوٰۃ فرض ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر 20 دینار ہو تو آدھا دینار نکالنا فرض ہے۔ 20 دینار ہوتا ہے سونے کا، 20 دینار کا جب اندازہ کیا گیا تو کتنا بنا وہ؟ 7.5 تولہ سونا۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالدار شریعت کی نظر میں کسے کہتے ہیں؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا جو مالک ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب آدمی کھٹ سے کہہ دیتا ہے 52.5 تولہ چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں۔ 7.5 تولہ سونا ہو تب ہے زکوٰۃ، وہ تو ہے نہیں، 2 ہی تولے ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ جب فرض ہوگی جب خالی چاندی ہو، چاندی کے ساتھ میں سونا بالکل نہ ہو، کیش روپیہ بھی نہ ہو۔ اگر چاندی ہے تو جب تک کہ چاندی 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکوٰۃ فرض۔ 7.5 تولہ سونے کا مطلب جب سونا خالص ہو، چاندی کی ایک کیل بھی نہیں، کیش روپیہ بھی نہیں، جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر 1 تولہ سونا ہے اور چاندی کی 1 کیل بھی ہے تو دونوں کو ملا دیا جائے اور دیکھا جائے اس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر آ سکتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ غریبوں کا فائدہ چاندی کے نصاب میں ہے، اس لیے چاندی کے نصاب کا اعتبار ہے۔ اور آج کل تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اتنا تو کبھی مہنگا ہوا ہی نہیں، نہ سونا نہ چاندی۔ اس وقت کے اعتبار سے تقریباً گھٹتا بڑھتا روز ہے حساب کتاب۔ اس وقت کے اندازے سے تقریباً 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہوئی پتہ ہے؟ 1,65,000 روپے۔ 1,65,000 روپیہ نقد جس کے پاس ہو، یا اتنے کی چاندی ہو، یا اتنے کا سونا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو بیچ رہا ہے اس کی قیمت کم سے کم 1,65,000 کے برابر ہو، پورا سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کتنی؟ 40واں حصہ۔ 1,000 پہ 25 روپے اور 100 روپے میں 2.5 روپے، اور دیا ہوا سب اللہ کا ہے۔ اللہ میاں نے کہا تمہیں زیادہ ضرورت ہے 97.5 تم رکھو اور 2.5 روپے مجھے دے دو، اور مجھے بھی دینے، مجھے نہیں چاہیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں ان کو دے دو، تو زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہوتی۔ اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے، غلط فہمی کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی؟ روزے کب فرض ہوتے ہیں؟ جب رمضان آ جائے۔ حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب حج کا مہینہ آ جائے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب رمضان آ جائے۔ لوگ رمضانی میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جس دن آدمی صاحب نصاب ہوا وہی ہے اس کے حساب کی تاریخ، یعنی 1,65,000 کا جس تاریخ میں وہ پہلی مرتبہ مالک ہوا، اگلے سال اسی تاریخ میں سال مکمل ہوگا، اور اسی تاریخ میں حساب لگانا فرض ہے، اسی تاریخ میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ محرم میں اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہوا، اب رمضان میں اگر زکوٰۃ کا حساب کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہوگا۔ نماز فرض ہوئی فجر میں اور آپ نکال رہے ہیں، پڑھ کب رہے؟ ظہر میں، گنہگار ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر ضرورت مندوں کے لیے ہے زکوٰۃ۔ کسی کو بیچارے کو محرم میں کوئی بیمار ہے، کسی کو ربیع الاول میں طبیعت خراب ہے، کسی کو ضرورت کب ہے؟ رجب میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں رمضان آنے دو، جب تک مر بھی جائے گا بیچارہ، نہ رہے گا مریض نہ رہے گا مرض۔
اس لیے ہر موسم میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ تاریخ تو یاد نہیں کب ہمارے پاس اتنا پیسہ آیا تھا، زیادہ تر لوگ بھول گئے۔ تو آسانی کے لیے آدمی لگا لے بھائی رمضان کی پہلی تاریخ مان لے اور اللہ سے توبہ بھی کرے۔ اب اگلے سال رمضان میں کی پہلی تاریخ کو حساب لگائے، جتنا ہے اس سب پہ زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ 1,65,000 کے مالک تھے پچھلے سال رمضان میں۔ اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو پہلی تاریخ سے پہلے 29 تاریخ کو 50 لاکھ روپیہ آپ کے پاس اور آ گئے۔ تو رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ 1,65,000 نہیں ہے، 50 لاکھ اور بھی آ گیا۔ تو اس 50 لاکھ کی زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ بولو، دینا ہے۔ کیوں؟ حساب کی تاریخ سے ایک دن پہلے آ گیا، لہذا اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے پہلی تاریخ کے بعد اگر آیا تو اب اس کی زکوٰۃ اگلے سال دیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو ایک تاریخ مقرر کر لینا چاہیے۔ اور ہر مال پر ایک زیور آپ نے خریدا تھا پچھلے سال رمضان میں، اور اس کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا، وراثت میں ایک ہار آپ کو اور مل گیا، اب کتنی سونے کی زکوٰۃ دیں گے؟ جو وراثت میں ایک دم سے آپ کو مل گیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہے آپ کو۔ آپ کہیں وہ تو 1 مہینہ پہلے ملا، کسی نے ہدیے میں دیا، تحفے میں دیا، تو ہر مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ہر مال پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مال پہ ہے، غور سے سنو اچھی طرح سے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش روپیہ، چاہے آپ کے پاس ہو، چاہے بینک میں جمع ہو، چاہے کاروبار میں آپ نے لگایا ہو، چاہے BC ڈالی ہو آپ نے، چاہے آپ کا لوگوں پر بقایا ہو، تو کیش روپیہ ہے۔ اور چوتھی چیز سامان تجارت۔ سامان تجارت کو لوگ سمجھتے ہیں ہم دکاندار تو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سامان تجارت کا مطلب ہوتا ہے بھائی، سامان تجارت کسے کہتے ہیں؟ مطلب سمجھو، ہر وہ چیز جو بیچنے کے ارادے سے آپ نے خریدی، یہ سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک آدمی ہے، وہ بھراؤ ڈالنے کے لیے مٹی بیچتا ہے، 1 ٹرالی 2 ٹرالی 10 ٹرالی، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، حالانکہ وہ مٹی بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اس نے خریدا ہے کاہے کے لیے؟ بیچنے کے لیے، کچرا بیچنے کے لیے۔ جو چیز اس نے پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے، ایک پلاٹ اس نے خریدا، وہ کہاں مارکیٹ بنائیں گے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں اپنا بنگلہ بنائیں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب ہے؟ جب بیچنے کے ارادے سے خریدا، اور بیچنے کے ارادے سے خریدنے کے بعد بیچنے کا ارادہ اب بھی باقی ہے۔ شریعت بڑی آسان ہے۔ شروع میں سوچا تھا بیچ ڈالیں گے، بعد میں پتہ چلا یہ ہے بہت اچھی جگہ، بیچنے سے کوئی فائدہ نہیں، مارکیٹ بنا دیتے ہیں، بڑی آمدنی ہوگی۔ اب جو مارکیٹ بنانے کا ارادہ ہو گیا، اب نیت بدل گئی، اب اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے اب زکوٰۃ۔ اب بیچنے کے لیے کہاں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو اور وہ نیت بھی بیچنے کی باقی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور خریدے ہوئے ریٹ پر نہیں ہے بلکہ موجودہ جو ویلو ہے اس پر، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ تو زکوٰۃ حساب سے نکالی جائے، اگر پیسے اندازے سے نکال دی گئی اور زکوٰۃ اس مال میں ملی رہ گئی تو کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، پورا مال تباہ اور برباد ہو سکتا ہے۔ ایک آخری بات، زکوٰۃ کہاں دیں؟ 8 مصرف اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ کتنے؟ 8۔ ان میں سے ہر مصرف کو دینا ضروری ہے، مسافر بھی ہے، فقیر بھی ہے، یتیم فقیر بھی ہے، اور اسی طرح مقروض بھی ہے جو قرضے سے
فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، وغیرہ وغیرہ، مگر دو مصرف ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ دینا کے زیادہ ثواب۔ پہلا مصرف رشتہ دار، پہلا مصرف کون؟ رشتہ دار۔ اور رشتہ داروں کو آدمی جانتا بھی ہے یہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہے یا نہیں۔ دوسروں کو بارے میں پتہ نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو بارے میں اچھی طرح پتہ ہے ان کے گھر کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالات ہیں، تو ڈبل ثواب ہے، ایک ثواب زکوٰۃ دینے کا اور ایک ثواب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور 4 رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے۔ 4 رشتہ دار کون کون؟ ایک جن سے وہ خود پیدا ہوا، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی۔ دوسرے جو اس سے پیدا ہوئے، بیٹے پوتے، بیٹی پوتی، نواسی نواسے۔ اور تیسرے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور چوتھے بیوی شوہر کو نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سگے سے سگے، اگر وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، تو پہلے ان کو دینا ثواب ہے۔ کون کون؟ کون؟ سگا بھائی، سگی بہن، سگی خالہ، سگی پھوپھی، سگا ماموں، سگی چچی ہے، سالے، سسر، داماد، یہ سب ہیں۔ جب قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو اس سے ڈبل ثواب بھی ملے ہوگا اور دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوگی۔ کہہ رہے ہاں، نفرت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اور آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ثواب الگ ملے گا، ایک فائدہ اور ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور یہ آپ چاہتے نہیں ہیں، سب چاہتے۔ دوسرا مصرف دین کی بقا، دین کی اشاعت، دین کے پھیلنے میں زکوٰۃ ہم خرچ کریں۔ اور دین کاہے سے باقی ہے؟ اس لیے کہ جتنے حافظ ہیں یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ عالم کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مفتی کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دین کا بقا، دین کی اشاعت، دین کا قیام انہی کے ذریعے سے ہے۔ اور آج کل دین پر دشمنوں کی نظریں بڑی تیز ہیں۔ مدرسے نشانے پہ، مسجد نشانے پر، مائک پہ اذان نہ ہو، دھیری آواز میں ہو، اذانیں کھل رہی ہیں، مدرسے کھل رہے ہیں، ارے ہے یا نہیں؟ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مدارس کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں، وہاں بھی ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کے مصرف پر دینے کا اور دوسرے دین کی اشاعت کرنے کا۔ اور مدرسہ بھی کون سا، یہ بھی سن لو، اس میں فراڈ ہوتا ہے نا۔ 4 بچے لے کے بیٹھ گئے اور رسید چھپوا لی، کہنے مدرسہ۔ جہاں بچے رہتے ہوں، ان کے کھانے کا، پینے کا، دواؤں کا، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہو، وہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ لہذا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر میں آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں مدرسے، کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، الحمدللہ وہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور جو باہر کے مدرسے ہیں ان میں تصدیق کوئی کر دے مقامی عالم کہ ہاں یہ معتبر ہے، تو وہاں دے دے۔ اولاً تو شہر کے مدرسے اس کے لیے کافی ہیں، باہر والے جو ہیں ان کو دیں، مگر زکوٰۃ کے بجائے دوسرا پیسہ دے دیں، ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ بھی ہم ادا کریں اور زکوٰۃ ہماری ادا بھی نہ ہو۔ ہمارے وہاں جو مدرسہ ہے دارالمبلغین، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا ہے، اس میں 200 بچے پڑھتے ہیں۔ ان کے کھانے کا، پینے کا، دواؤں کا، کتابوں کا سب انتظام اسی مصرف سے ہوتا ہے۔ تو دعا کے بعد جو حضرات اس میں شرکت کرنا چاہیں فی الحال شرکت کر لیں، جو بعد میں وہ امام صاحب سے رابطہ قائم کر لے اور رسید حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی بہت دیر ہو گئی۔
روزے کی حالت میں وکس لگانے کا کیا حکم ہے؟ وکس چونکہ ناک کے اندر نہیں جاتی ہے، دوا کے اجزاء نہیں جاتے ہیں، وکس لگانے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، انہیلر لینے سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے میں کس طرح کی احتیاط کریں؟ کلی کرنے میں یہ احتیاط کریں کہ حلق میں پانی نہ جائے آپ کے، یعنی ایک دم سے آپ نے منہ میں چلو بھرا اور حلق کے نیچے اتر گیا، دھوکے سے اتر گیا، تو یہ غلطی نہ، چوک نہ جائیں آپ، ورنہ کلی کریں گے اور کلی کرنے کے بعد منہ میں جو تری رہے گی وہ اگر نگل بھی جائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عشاء کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر ہم اس کو تراویح کے بعد پڑھیں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اگر تراویح شروع ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیں، اگر وقت ہو تو پہلے پڑھیں۔ کیا چیز؟ وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رہے گی تو فرض ہی کے بعد ہو۔ معذور آدمی اگر صرف ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے پر اکتفا کرے تو کیا پاکی حاصل ہو سکتی ہے؟ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ معذور کا غیر معذور آدمی بھی اگر ضرورت پڑ جائے کہیں سفر افر میں تو ٹیشو پیپر خالی کافی ہے اس کے لیے۔ جی محمد اکبر صاحب فرمائیں۔ ارے تو تم ہی پوچھ لیتے۔ ہاں بکرے کا صدقہ لوگ کرتے ہیں، ہاں بکرے کا صدقہ جو لوگ مانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ صدقہ ہاں تو اس کی جگہ پر جو ہے وہ آدمی پیسہ دے کسی غریب کو، لیکن جب آدمی پیسہ دیتا ہے تو بکرا جو ہے مہنگا ملتا ہے، لیکن پیسہ جب دیتا ہے تو تھوڑا سا دیتا ہے۔ ایسا نہ کرے، جتنے کا بکرا ہے اتنا پیسہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ صدقے سے علاج کرو بیماریوں کا، بکرا ذبح کر کے علاج کرو بیماریوں کا، یہ کہیں نہیں آیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بقیہ ایام باقی بچے ہیں اللہ ان ایام میں سے ہر وقت کی ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، اے اللہ قبرستانوں کی، مسلم اوقاف کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان سب کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں امیدوار ہیں اے اللہ ان سب کا ہم پر حق ہے، ان سب کو نیک مقاصد میں اے پروردگار عالم ان کو کامیابی عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بار بار رمضان کا مہینہ عطا فرما اور بار بار اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات اے اللہ امتحان دے رہے، امتحان دینے والے ہیں، ان کے امتحان میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ جو حفاظ قرآن سنا رہے ہیں، سنا چکے ہیں، اے اللہ یہ سنانے والے ہیں مالک ان کے قرآن سنانے کو آسان فرما۔ اے اللہ سننے کو سنانے کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ اللہ